औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 रॉबिन्सन क्रूजो नॉवल फ्रॉम डैनियल डेफोए और पेज है ये 18। I woke up to a beautiful bright day, to a calm blue sea, and to one very big surprise. The tide had brought the ship closer to land overnight. अब मैं जिस सुबह नमूदार हुआ वो एक बहुत ही खूबसूरत चमकदार दिन था, यानी सूरज निकला हुआ था, सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और समंदर बहुत पुरसकून लग रहा था। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर ज़रूर याद करेंगे कि चैप्टर 3 में आपको पता है ना, उसका शिप रैक हो रहा है और वो फिर आइलैंड तक पहुँच जाता है अपनी जान बचा कर तैर कर, और फिर वहीं उसको नींद आ जाती है। तो अब बस वो अगली सुबह जब बेदार होता है, जागता है, तो उसके लिए एक सरप्राइज़, बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ उसके सामने होता है कि उन बड़ी लहरों ने रातों रात वो टूटा जहाज़ भी आइलैंड के बहुत नज़दीक कर दिया था। इस जहाज़ का आइलैंड के इतने नज़दीक आ जाना इसके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात थी। I just stared at the ship and wished I could get on board and get myself some provisions. अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश मैं पहुंच जाऊं इस शिप तक किसी तरीके, क्योंकि नज़दीक तो आ ही चुका था वो आइलैंड के, और मैं वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान और कुछ हथियार और गन पाउडर वगैरह वो ले सकूं, ताकि मैं इस आइलैंड के ऊपर जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए मेरे पास कुछ सप्लाईज होना बहुत ज़रूरी है। द वेदर वॉज वेरी हॉट। उस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। सो आई पुल्ड ऑफ माई क्लोथ्स एंड जम्प इनटू द सी। तो मैंने अपने कपड़े उतारे, लाइक उसने शर्ट उतारी और उसने छलांग लगा दी समंदर में। अब वो जा कहाँ रहा है? अपने उसी रैट शिप की तरफ, ताकि वहाँ से कुछ सामान अपने आइलैंड तक ला सके। As I swam around the ship, I saw a rope hanging down. अब मैंने पूरे जहाज़ का एक दफ़ा चक्कर लगाया, एक जायज़ा लिया तैर कर चारों तरफ, तो मुझे एक तरफ से एक रस्सी लटकती नज़र आ गई। तो मैंने उस रस्सी को पकड़ा और मैं ऊपर की तरफ चढ़ के I grabbed it and with great effort I got myself onto the deck. यानी इसको बहुत कोशिश के बाद ऊपर चढ़ने में कामयाबी हासिल हुई। इसको आपको पता है कि उसको चोटें भी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा और वो थका भी हुआ था। और शिप आपको पता है बगैर आप हार्बर के शिप के ऊपर नहीं चढ़ सकते। हार्बर क्या होता है? वो पोर्ट के ऊपर बनी हुई सड़क होती है जिसके साथ जहाज़ आकर लगता है और फिर एंकर होता है और फिर आप उस पर चढ़ते हो। तो ये जहाज़ क्योंकि ये पानी में मौजूद था और ये ख़ुद भी पानी के अंदर ही तैर रहा था, तो इसको ऊपर चढ़ने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी क्योंकि इसके पास कोई सीढ़ी नहीं थी जहाज़ के डेक पर पहुँचने के लिए। खैर जैसे ही वो ऊपर डेक पर पहुँचा, I got myself onto the deck. There was a lot of water everywhere, but luckily the ship's provisions were dry. हर तरफ पानी मौजूद था। अब मैं घबरा गया कि भाई हर तरफ पानी है, लेकिन ये बहुत शुक्र की बात थी मेरे लिए कि जो खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ जो असला और गन पाउडर वगैरह था, जितने भी प्रोविजंस में भी था, आपके सब खाने पीने की चीज़ें और जो कुछ उसको ज़रूरत थी आइलैंड पर सर्वाइव होने के लिए, वो सब बातों को हम एक ही वर्ड से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोविजंस बुला दें। ठीक है, प्रोविजंस आर ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू सर्वाइव ऑन एनी स्ट्रेंज आइलैंड। ठीक है, तो आई फिल माई पॉकेट्स विद बिस्किट्स एंड एट देम एज आई वेंट अबाउट लुकिंग एट ऑल द थिंग्स। अब मुझे जो बिस्किट के पैकेट्स नजर आए, कुछ को तो मैंने अपनी जेबों में भर लिया और कुछ मैं वहीं खाना शुरू किया क्योंकि भूखा था कल का और रात भी इसने कुछ नहीं खाया था। और फिर मैं बिस्किट खाते खाते इर्द गिर्द भी देख रहा था कि मुझे और क्या चीज़ मिल सकती है ऐसी जो मैं अपने साथ लेकर आइलैंड पे जा सकता हूँ, बिकॉज आई हैड नो टाइम टू लूज़। क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था कि मैं अपना वक्त ज़ाया करता। मुमकिन था कि दोबारा से तूफ़ान आ जाए या जहाज़ पहले ही बहुत बुरी हालत में टूटा हुआ है तो दोबारा से 2-4 लहरों की वजह से मज़ीद ना टूट कर ये सिंक ना हो जाए इनटू द सी और मैं भी साथ ही इसके ना डूबती हूँ। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए। मैं जल्दी जल्दी ये डिसीजंस ले रहा था और अपनी चीज़ें ढूंढ रहा था और रख रहा था। वन थिंग आई रियली नीडेड वाज टू find myself a boat so I could put everything I found inside it and take it with me. अब सबसे पहला काम जो मैंने करना था ना, बाकी चीज़ें तो मैंने ढूंढनी थी, लेकिन आखिर उनको इस टूटे हुए जहाज़ से आइलैंड तक ले जाना भी तो एक बहुत बड़ा काम होता है ना। तो ये कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले किसी बोट को देखूंगा, मुझे बोट मिल जाती है यहाँ पर, या मैं खुद से बोट बना लूँ, या मुझे आपको पता है बड़े जहाज़ों के साथ छोटी बोट्स लगी होती हैं, वो रेस्क्यूअर बोट्स होती हैं। तो ये कोशिश कर रहा था कि अगर कोई लगी हुई है तो मैं वो ले लेता हूँ। बट देयर वॉज नो बोट ऑन द शिप। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसको कोई बोट मिली ही नहीं। सो आई फाउंड सम वुडन प्लैंक्स एंड सम रोप। तो फिर मुझे कुछ तख्ते में गए लकड़ी के
सीधे जो फट्टे होते हैं जिसको हम बुलाते हैं, और रस्सी मिल गई। एंड टाइड देम टुगेदर टू मेक माई सेल्फ अ राफ्ट। तो मैंने एक राफ्ट तैयार कर ली, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। ये सीधे तख्तों की नुमा कश्ती होती है जो कि फ्लोट कर सकती है समंदर के ऊपर। तो उसने उन तख्तों को रस्सी की मदद से आपस में बांधा और एक राफ्ट तैयार की ताकि वो उस पर सामान रखकर आइलैंड की तरफ जा सके। The next thing I did was gather any plank and boards I could find and put them on the raft. अब इसके अलावा जब उसने राफ्ट तैयार कर ली हुई थी ना, तो राफ्ट के लिए उसने जितने भी और मज़ीद उसको बोर्ड्स मिलते गए, वो उसको अच्छे से मजबूत बनाने के लिए बनाता गया। उस राफ्ट को पूरा कंप्लीट किया। देन आई फाउंड एन एम्प्टी चेस्ट। फिर उसको एक खाली बक्सा मिला, ठीक है, जो कि संदूक होता है। और उसने कहा कि मैंने एंड आई पुट इन ऑल द फूड आई हैड फाउंड। और मुझे जितना भी यहाँ पर फूड मिला ना शिप के ऊपर, मैंने सारा उसके अंदर डाल दिया। वो उस फूड के अंदर क्या क्या था इसको आपने अंडरलाइन करना है, मैंने भी किया हुआ है। और याद रखना है कि उसको क्या कुछ मिला है इस शिप के ऊपर। ही फाउंड ब्रेड, राइस, 3 Dutch cheeses, some dried goat meat, some corn in a bag, barley and wheat। अब उसको वहाँ पर कुछ चीज़ के टुकड़े मिले हैं, डब रोटी मिली है, चावल मिले हैं उसको, बकरे का गोश्त मिला है, और एक बैग मिला उसको जो कि मकई के दानों से भरा हुआ था, और जौ मिल गए कुछ, और गंदम मिल गई। आई वॉज वेरी लकी टू फाइंड अ कारपेंटर्स चेस्ट फुल ऑफ वेरी यूजफुल टूल्स। अब उसको एक और चेस्ट मिला, एक और संदूक मिला जिसके अंदर औजार रखे हुए थे तरखान के, जो कि लकड़ी का काम करते हैं और फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो वो बड़े यूजफुल टूल्स थे उस बक्से के अंदर। कहता मैंने वो भी अपने साथ राफ्ट में रख लिया। एंड आई पुट दैट ऑन द राफ्ट अलॉन्ग विद द थर्ड चेस्ट वेयर आई पुट सम क्लोथ्स। और कहता फिर एक और मुझे चेस्ट मिला जिसके अंदर मैंने वहाँ पर मौजूद कुछ कपड़े उसके अंदर डाले और अपनी राफ्ट के ऊपर रख लिया। तो बेसिकली इसको 3 चेस्ट मिले हैं, ठीक है। और इसमें एक के अंदर खाने का सामान है, एक के अंदर यूजफुल टूल्स हैं फ्रॉम अ कारपेंटर, और एक में इसने कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। I also found 2 pistols, 2 rusty swords, a bag of bullets and 3 barrels of dry gunpowder। अब सेफ्टी मेजर्स वाली बात आ जाती है, ठीक है। खाना, कपड़ा और टूल्स तो हो गए ना, तो अब उसको बाकी और क्या चीज़ें मिली हैं? उसको 2 बंदूकें मिली हैं, 2 उसको तलवारें मिली हैं, लेकिन उन पर जंग लगा हुआ है। इट्स ओके, जंग को उतारा जा सकता है। और एक बैग मिला बुलेट से भरा हुआ, और 3 बैरल मिले उसको, जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। वो ड्रम टाइप चीज़ होती है, और उसके अंदर गन पाउडर जो है ना, बारूद, सूखा बारूद भरा हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो बारूद सूखा हुआ था, गीला नहीं हुआ था, क्योंकि गीला हो जाता तो वो उसको यूजलेस था उसके लिए। विच आई वॉज सर्टेन वुड कम इन वेरी हैंडी फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्शन। अब इस बारूद को वो बुलेट्स में इस्तेमाल करके अपनी हंटिंग कर सकता है आइलैंड के ऊपर, और अपनी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके पास अब असला भी इनफ आ चुका है। एंड देन आई वॉज रेडी टू सेल अवे। अब वो तैयार था कि अपनी राफ्ट को लेकर शिप से जो है मूव ऑन करे टूवर्ड्स द आइलैंड। That's when I realized I didn't have a sail or an oar. But once again, I was fortunate because the sea was calm and the tide carried me smoothly back to shore. अब जब उसने राफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो यानी मूव करवाने की कोशिश की कि वो चले और जाए आइलैंड की तरफ, तो अब उसने कहा कि मैं किस, चप्पू तो है ही नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह सेल करके मैं किस तरह इसको लेकर जाऊँ। लेकिन कहता है कि मेरे लिए इतनी बड़ी किस्मत थी मेरी अच्छी कि मुझे लहरें ही खुद ब खुद यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने, आइलैंड तक। अब पिक्चर में आपको दिखाया गया कि उसने एक डंडा पकड़ा हुआ जिसको ओर के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली यहाँ उसके पास कोई और मौजूद नहीं है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस पिक्चर में कि उसके पास और नहीं था, और उसको जो समंदर की लहरें हैं उन्होंने शोर तक पहुंचाया था, किनारे तक पहुंचाया था। My next job was to examine the area and find a proper place to build my home as well as place to store my goods। जैसे ही वो कहते मैं आइलैंड पे पहुंचा, दूसरा काम मैंने जो किया ना वो ये था कि मैं गौर से सारी जगह का जायजा लूं और देखूं कि कौन सी ऐसी सेफ जगह जहां मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, इसने एक स्टिक और डंडा नुमा से चीज़ पकड़ी हुई है और के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बेसिकली चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने यही लिखा है कि लहरों की मदद से वो पहुंच गया था शोर तक, एज वेल एज अ प्लेस टू स्टोर माई गुड्स। जब आइलैंड पर पहुंचा है तो उसने सबसे पहले एग्जामिन कर लिया कि मुझे कोई सेफ प्लेस मिले जहाँ मैं रह सकूँ, और इसके अलावा मैं अपना जो कुछ सामान साथ लाया हूँ इसको भी स्टोर कर सकूँ ऐसी जगह।
جو کہ بہت سیف ہو. I had no idea where I actually was. Was it a continent or an island? Was it inhabited or not? Was I in danger of wild animals attacking me? Or was I safe? اب وہ یہ ایگزامن کیوں کر رہا تھا کہ اس کو سیف پلیس کیوں چاہیے اور اس کو اپنا سامان سیف جگہ پہ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں پتا. وہ یہ اپنے سے سوال کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں ایکچولی. ٹھیک ہے، یہ آئلینڈ کیسا ہے، یہ میرے رہنے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، یہ آئلینڈ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی جزیرہ ہے یا کوئی بر اعظم ہے یعنی کانٹیننٹ ہے، یہاں پر لوگ آباد ہیں یا نہیں آباد، یہاں پر جنگلی جانور مجھ پہ اٹیک تو نہیں کر دیں گے، کیا میں ان سے سیف ہوں یا نہیں ہوں. تو ان ساری چیزوں کو اس نے ذہن میں رکھا. اور آپ کو بھی یہ تھیم ہے اس کی کہ آپ کو بھی کبھی ایسا کبھی فیس کرنا پڑے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. اپنی فرسٹ ایڈ کا ریسکیو کس طرح کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی سیفٹی کس طرح کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے. ٹیکنگ اے پسٹل ان مائی ہینڈ آئی وینٹ ٹو سی اف آئی کوڈ فائنڈ آنسر ٹو مائی کوسچنز. اب جتنے بھی اس نے کوشچنس کیے ہیں کہتا ہے کہ میں اپنے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے ہاتھ میں گن پکڑی، ایک بندوق پکڑی اور میں چل پڑا آئی لینڈ کے اندر کہ میں دیکھوں کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، کوئی جنگلی جانور وغیرہ تو نہیں جو مجھ پر حملہ کرے گا. آئی کلائمبڈ اپ ٹو ہائی ہل. اب پھر مجھے کہتا ایک بڑی چوٹی پر چڑھنا پڑا اور دا ہائیسٹ آئی کوڈ سی. اور میں اس لیے اس چوٹی کے اوپر چڑھا تاکہ میں جتنا اونچائی سے دیکھ سکوں میں ایگزامن کر سکوں گا اس پورے آئی لینڈ کو. ملنے آسانی ہوگی نا، اونچی جگہ سے آپ کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے، سیف ہے یا نہیں ہے. اینڈ لک ڈاؤن اینڈ آل اراؤنڈ. پھر میں اوپر چڑھا اور میں نے ادھر ارد گرد دیکھا اور نیچے بھی دیکھا. آئی واز آن این آئی لینڈ انہیبیٹڈ ناؤ. اب اس کو پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ایک کانٹیننٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جزیرہ ہے. inhabited by wild animals of which however I could see none. اور یقیناً یہاں پر صرف جنگلی جانور ہی رہتے ہیں لیکن مجھے ان میں سے کوئی خاص نظر نہیں آئے نا. ہوں گے ضرور لیکن اس وقت جب وہ اوپر سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پر وائلڈ اینیملس ہیں. I did nevertheless see numerous birds of different kind that I had never seen before. لیکن کہتا ہاں میں نے کچھ ایسے پرندے ضرور دیکھے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. اتنے خوبصورت پرندے اڑتے ہوئے وہاں دیکھے. I returned to the shore with a feeling of satisfaction. اب میں واپس کنارے پر آ گیا، یعنی جو آئی لینڈ کا کنارہ ہے، اور وہاں پر مجھے بڑا سکون ملا، تسلی ہوئی کہ بھئی میں ایک اچھی جگہ پر ہوں، میں ایک سیف جگہ پر. ویسے بھی آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے کتنے خوبصورت پرندے ہیں جو ہر طرف اڑ رہے ہیں، اور یہاں چوٹی پر چڑھ کر ایک پہاڑی پر چڑھ کر اس کو پورا منظر نظر آ رہا ہے، آئی لینڈ پورے کا پورا یہ ڈسکور کر سکتا ہے. اور اب وہ بہت مطمئن ہے. اور بچوں میں پکچر ڈسکرپشن جو ہے نا وہ ایچ چیپٹر کی ضرور اپلوڈ کروں گی آفٹر دس ویڈیو. آئی وینٹ بیک ٹو مائی رافٹ اینڈ ورکڈ ہارڈ فار دی ریسٹ آف دا ڈے ٹو انلوڈ اٹ. اب رافٹ پر اتنا سارا سامان رکھ کر لایا ہوا تھا تو کہتا مجھے تقریباً سارا دن ہی لگ گیا. میں نے بڑی محنت سے وہ سارا سامان ایک ایک کر کے اٹھاتا تھا اور کھینچ کر اس کو اپنے اس جگہ تک لے کر جاتا تھا جہاں میں اپنا گھر بنانے والا تھا. I put the chest and boards around me and made a kind of hut. اب میں نے کیا کیا، وہ جتنی چیسٹ اور جتنے وہ تختے تھے رافٹ کے وہ میں نے سارے اپنے ارد گرد ایسے جمع کر لیے چاروں طرف، جیسے میں نے ایک گھر کی دیواریں نہیں بندہ کھڑی کر لیتا، ایک ہٹ بنا لیتا ہے. تو میں نے ایک جھونپڑی کی طرح انہی چیزوں کو استعمال کیا دیواروں کی شکل میں اور اپنے ارد گرد کھڑا کر لیا. Tired and heavy, I slept quietly all night. اور کیونکہ شام رات ہو چکی تھی تو کہتا میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں چپ کر کے اسی ہٹ کے اندر جو کہ میں نے خود سے بنایا تھا، چیسٹ اور یہ چیزیں ایک ساتھ کٹھی کر کے کہ مجھے میرے پہ کوئی حملہ نہ کرے نا جنگلی جانور، تو اس نے ایک سیفٹی بنا لی اپنے لیے. اور کہتا میں اتنا تھکا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے اتنی گہری نیند آئی اور میں سو گیا. In the days that followed, I went back to the ship 11 more times, bringing back sails with which I would be able to make a tent for my home. اب دیکھیں وہ اگلی صبح اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تقریباً 11 دفعہ بار بار آنے والے دنوں میں، جب میں جس رات وہ سو رہا نا اس دن اگلے دن میں اٹھا اور وہ پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ پھر آنے والے دنوں میں تقریباً 11 دفعہ میں نے اسی ٹوٹی ہوئی شپ کا چکر لگایا اور ادھر سے میں جو سامان لا سکتا تھا نا وہ میں لے کر آتا رہا. اور تقریباً میں نے 11 دفعہ گیا وہاں پر. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اس نے کتنی دفعہ شپ پر دوبارہ چکر لگایا اور وہ کیا کیا اپنے ساتھ لے کے آیا. I also brought، وہاں سے وہ کہتے ہیں میں ایک کپڑا لے کر آیا جو کہ ترپال ہوتی ہے جس سے
سیل کرتے ہیں ہم نا، جو بادبان ہوتے ہیں وہ ترپال کے بنے ہوتے ہیں، ایک بہت موٹا کپڑا ہوتا ہے، تو کہتا وہ میں لے آیا تاکہ میں اس سے ٹینٹ بنا لوں. اور اس کے علاوہ I also brought back 3 broken oars, 2 saws, an axe, and a hammer, 3 bags full of nails, 2 barrels of bullets, some more gunpowder, hammock to sleep in, and some sheets. اب یہ جو میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں اس میں وہ 3 اوٹس لے کر آیا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتے ہیں چپو جو ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپ کو سوز نظر آ رہے ہیں جس سے آپ لکڑی کاٹتے ہو، اور آرت جس کو آری بلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کلہاڑی لے کر آیا، ایک ہتھوڑا لے کر آیا، 3 بیگ فل تھے جو کہ کیلوں سے بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور 2 بیرل تھے بلٹ سے بھرے ہوئے، اور سب مور گن پاؤڈر بھی اس کو مل گیا، 1-2 بیرل کا گن پاؤڈر اس کو سوکھا ہوا مل گیا جو کہ اس نے بلٹس میں بھرنا تھا. اور اس کے علاوہ ایک ہیماک ملا ہے کہ وہ جھولا ہوتا ہے جو آپ 2 درختوں کے درمیان میں لٹکا کر اوپر جھول سکتے ہو اور سو سکتے ہو، یہ بیڈ کی طرح بن جاتا ہے. اور کچھ شیٹس بھی اس کو مل گئی بچھانے کے لیے، وہ بھی وہ لے کر آیا. On the last day I visited the ship, to my surprise, I found a great big loaf of bread, a box of sugar, a barrel of fine flour, razor, a large pair of scissors, a dozen good knives, and 36 pounds, some of it in gold and some in silver. And if the weather had not changed, I would have brought back the whole ship, little by little, piece by piece. اب وہ کہہ رہے کہ جب میں لاسٹ ڈے اس شپ کے اوپر گیا تو وہاں سے میں کیا کچھ لے کر آیا. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آخری دن جب میں شپ پر گیا تو اس کو وہاں پر جو چیز ملی وہ ایک بہت بڑا ڈبل روٹی کا پیس تھا، ٹھیک ہے، پورا جو لوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کاٹتے ہیں تو سلائزز اس کے بناتے ہیں، لیکن جب اگر وہ پورا ہو تو وہ پورا ایک بریڈ کا لوف ہوتا ہے جو ابھی آپ پیچھے پکچر میں دیکھ کر آئے ہو. اس کے علاوہ اس کو چینی بھی مل گئی، وہاں سے خشک آٹا بھی مل گیا، اور کچھ ریزرز بھی مل گئے جس سے وہ داڑھی واڑی اپنی صاف کر سکتا تھا، اور ایک بہت بڑی جو ہے نا سیزر مل گئی اس کو جس سے کینچی تھی جس سے آپ بڑی بڑی شاخیں کاٹ سکتے ہو جیسے مالیوں کے پاس ہوتی ہے اس طرح کی، اور تقریباً 1 درجن اس کو چھریاں ملی، وہ بھی اس کے کام کی چیزیں تھیں، اور 36 اس کو پونڈز ملے. پونڈز آپ کو پتہ ہے UK کی کرنسی ہے، اور وہاں پر برطانیہ میں انگلینڈ میں پونڈز ہی چلتی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کچھ چاندی کے تھے اور کچھ سونے کے تھے اس میں سے. اب اس نے ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ 36 پونڈ میں سے کتنے چاندی کے اور کتنے سونے کے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو یہاں پر کتنے پونڈز ملے، 36 ملے، اور ان میں سے کچھ چاندی کے کچھ سونے کے. یہ کوشچن آتا ہوتا ہے. اینڈ اف دا ویدر ہیڈ ناٹ چینج، ابھی وہ کہتا ہے کہ اگر موسم نہ بدلتا تو آئی وڈ ہیو براٹ بیک دا ہول شپ، تو میں پوری کی پوری شپ کو ہی لے آتا تھوڑا تھوڑا کر کے توڑ کرنا. یعنی وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کا ذکر اس طرح کر رہا ہے کہ میں وہاں کچھ بھی نہ چھوڑتا شپ کے اوپر، شپ کو بھی توڑ کر تھوڑا تھوڑا آئی لینڈ تک پہنچا لیتا اگر موسم خراب نہ ہوتا. موسم خراب ہونا آئی لینڈ پہ ایسا ہی ہے کہ سمندر میں طوفان آیا ہوگا اور وہ جو ریپ شپ ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ویسے ہی سمندر کی نظر ہو جائے گی، وہ پھر واپس نہیں لا سکتا. لیکن اگر یہ طوفان یا موسم خراب نہ ہوا ہوتا تو وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں پوری شپ کو ہی توڑ کر آئی لینڈ تک لے آؤں. But on the last day, the wind began to pick up. It blew very hard all night. And in the morning when I looked out to sea, I couldn't see the ship anymore. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ موسم خراب ہو گیا، تو اگلے دن جب وہ اٹھا نا اس نے کہا کہ جس دن میں آخری دن گیا ہوں نا شپ پہ، اس کے بعد سے ہی ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر طوفان آیا اور ساری رات اتنا طوفان چلا، ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی کشتی تھی یا جو بڑی شپ تھی اس کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی. اور وہاں پر جب میں صبح اٹھ کے دیکھا تو وہاں شپ کی جگہ کوئی موجود نہیں تھا. نہیں تو روٹین میں تو وہاں شپ تھی نا، اور وہاں سے یہ سامان لے کر آیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے کہا کہ شپ موجود نہیں تھی کیونکہ وہ ہوا کی نظر ہو کر سمندر کی نظر ہو چکی تھی، ہوا سے مزید ٹوٹ کر وہ سمندر میں بہہ گئی تھی. Luckily I hadn't wasted any time and I had managed to get a lot of things I needed ashore. اور وہ اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں نے ٹائم سے اس پر سے جو کچھ میں لا سکتا تھا میں لے آیا، میں نے دیر نہیں کی. اگر یہ طوفان پہلے آ جاتا تو میں شاید اتنا کچھ کھانے کا سامان اور ٹولز وغیرہ لینے میں کامیاب نہ ہوتا. My thoughts now were on one thing only. اب جو میرے ذہن میں خیالات تھے نا وہ ایک ہی چیز پر رکے ہوئے تھے، how to protect myself from wild animals. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر موجود وائلڈ اینیملز سے کیسے بچا جائے. It was important that there was fresh water near my home. اب دوسرا خیال جو اس کے ذہن میں آ رہا وہ یہ ہے کہ میرے گھر کے پاس صاف پانی کا ہونا بڑا ضروری، تازہ پانی کا.
and if possible to have a view of the sea in case the ship went by that could save me. اور ایک ایسا ویو ہونا چاہیے, ایسی جگہ میرا گھر ہو کہ میں دور تک سمندر میں دیکھ سکوں, تاکہ اگر وہاں سے کوئی شپ گزرے تو میں اس کو ہاتھ ہلا کر یا کوئی سگنل کر کے اس میں سوار ہو کر اس آئی لینڈ سے حفاظت سے باہر نکل سکوں. تو اب یہ تین باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو جنگلی جانوروں سے کیسے بچائے, دوسرا یہ کہ وہ اپنے لیے جہاں بھی گھر بنائے وہاں تازہ پانی گھر کے پاس موجود ہو, کوئی جھرنا, آبشار, کوئی چشمہ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ جگہ ایسی ہائٹ پر بھی ہو کہ نہ صرف وہ جانوروں سے بچا رہے, تازہ پانی بھی اس کو ملتا رہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے سمندر کا ویو لے سکے کہ اگر کوئی شپ وہاں سے گزرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شپ میں بٹھا کر اس آئی لینڈ سے باہر نکال سکے, یعنی ریسکیو کر سکے اپنے آپ کو. I wondered if the best thing for me was to find a cave and make my home in it, or to build a tent in front of a cave for me to live in and use the cave as a storage room. The second idea seemed to be the best one. اب میں نے سوچا کہ یوں کرتا ہوں, ایک کیو ڈھونڈتا ہوں, اس میں ہی اپنا گھر بناتا ہوں, وہیں سامان رکھتا ہوں, یا پھر ایسے کرتا ہوں کہ ایک کیو ڈھونڈتا ہوں, اس کے باہر اپنا ٹینٹ لگاتا ہوں, کیونکہ کیو میں تو گرمی ہوگی تو میں باہر رہتا ہوں اور کیو میں اپنا جتنا سامان ہے اسٹور کر دیتا ہوں, جو کہ اگر میں کیو کے اندر نہ بھی ہوا تو میں آگے کوئی چیز لگا کے اس کو کور کر کے جا سکتا ہوں باقی کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش کے لیے, تو میرا سامان کم سے کم سیف ہوگا. تو اس نے کہا کہ مجھے دوسرا آئیڈیا زیادہ پسند آیا, ذہن میں اس کے دو آئیڈیاز آئے تھے, تو دوسرے والا اس کو زیادہ اچھا لگا کہ میں کیو کو ایز اے اسٹوریج روم استعمال کرتا ہوں اور کیو کے سامنے اپنا ٹینٹ لگا لیتا ہوں. آفٹر اے گڈ سرچ آف دا ایریا آئی فاؤنڈ دا پرفیکٹ پلیس. اب اس نے کافی تلاش کیا اور پھر اس کی نتیجہ اچھا نکلا کہ اس کو جیسا وہ چاہتا تھا ویسی جگہ مل گئی, اور وہ بڑی صحیح جگہ تھی اس کے رہنے کے لیے, جیسے کہ وہ چاہ رہا تھا. It was on the side of a hill looking out to sea. There was an opening that looked like the entrance of a cave, but there was actually no cave or any way into the rock. In front of the opening there was a flat piece of ground, something like a green courtyard, where I do half a circle and place poles to hold up a tent. Then I cut and prepared more poles from wood I found in the forest. اب اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر مجھے ایک کیو کی طرح کی کھلی جگہ نظر آئی, لیکن بیسیکلی وہ کیو نہیں تھی, اس کی کوئی اوپننگ نہیں تھی کہ میں پہاڑ کے اندر جا سکوں, اس پہاڑی کے اندر گھس سکوں, کیونکہ کیو میں آپ کو پتا غار ہوتی ہے باقاعدہ, اس میں آپ اندر انٹر کر سکتے. اس کا کیو نما تو نہیں تھی لیکن کیو کی شکل کی طرح کی تھی, یعنی کچھ شیڈنگ تھی اس کے آگے کی طرف, اور اس کے سامنے کچھ گرینری تھی, گھاس واس اگی ہوئی تھی جہاں پر میں اپنا ٹینٹ لگا سکتا تھا, کوئی فصل اگا سکتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سرکلز لگائے, نشان لگائے, اور وہاں پر پول ٹھوکنے شروع کر دیے نا لکڑی کے, تاکہ میں ان کے ساتھ اپنا ٹینٹ جوڑ سکوں اور وہاں پر ٹینٹ لگا سکوں. اس کے علاوہ مجھے کچھ سٹکس کی, کچھ ڈنڈوں کی ضرورت تھی, کچھ پولس کی ضرورت اور پڑی, تو میں وہ ڈھونڈنے کے لیے بھی نکل پڑا باہر کی طرف. اور اپنی اسی پولز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے فورسٹ میں پھر مل گئے لکڑی کے کچھ پھٹے, جن کو میں نے کاٹ کے پول کی شکل دی اور میں نے ٹینٹ کے اندر ان کو لگا دیا. I made 2 rows of pole, and with the cable I had brought from the ship I created a fence like that of a front around my tent. اب کچھ پولز تو اس نے ٹینٹ کو بنانے کے لیے استعمال کر لیے, ٹھیک ہے, اور کچھ پولز اس نے اپنے اسی ٹینٹ کے سامنے ایک فینس لگا دیا, ایک بار لگا دی, جس طرح گھروں کے باہر ہماری دیوار ہوتی ہے نا, 4 دیواری ہوتی ہے, اس طرح کی ایک دیوار اس نے ان پولز کو ٹھوک کر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاؤں آپ جائیں یا کھیتوں کے ساتھ ساتھ پولز لگی ہوتی ہیں, یا اگر آپ موٹر وے پہ سفر کریں تو آپ کو پولز نظر آتے ہیں, ساتھ لوہے کی تاریں بندھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی جانور موٹر وے پر نہ آ جائے, یا یہاں سے کوئی لوگ کھیت کی طرف نہ جائیں, یا کوئی موٹر وے کے اوپر آدمی نہ آئے, تو وہ آپ کو ایریا فینسنگ ہوئی ہوتی ہے موٹر وے کی نا دونوں سائڈ پر. اسی طرح کی فینسنگ اس نے کر لی اپنے ٹینٹ کے بالکل سامنے, انہی پولز کا استعمال کر کے اور ایک کیبل کا استعمال کر کے جو کہ وہ شپ سے لے کر آیا ہوا تھا. I created a fence like that one of a fort around my tent. اور میں نے اپنے ٹینٹ کے گرد جو یہ فینس کیا نا, تو میں نے اپنے ٹینٹ کو ایک قلعہ نما جگہ بنا دیا. جیسے آپ ایک قلعہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے بادشاہی قلعہ دیکھا تو اس کے سائڈوں پہ ایک بڑی دیوار ہے, تو اس کو بھی یہی سیفٹی فیل ہو رہی تھی کہ now I am safe, my tent is safe because I fenced that place. اور میں نے یہاں پر تار بھی لگا دی ہے, تو اب میں جانور کراس نہیں کریں گے, ان کو پتہ لگے گا کہ یہ کسی کی ٹیریٹری ہے.
تو جانوروں کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے. ان وچ آئی فیل پروٹیکٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اب اس کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو محسوس فیل کر رہا تھا اپنی اس دنیا کے اندر. I made a wooden ladder so that I could climb in and out of my fortress, into which I carried all the things from the ship. I carefully separated the gunpowder into small amount on which my survival depended, and stored in it holes among the rock. اب رابنسن اپنے آپ کو ایک شہزادہ تصور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے قلعے کے یہ جو فینسنگ کی ہے نا وہ اتنی اونچی کی تھی کہ مجھے بھی میں نے وہاں پر ایک لکڑی کی سیڑھی بنائی تاکہ میں اس فینس کو کراس کر کے اپنے ٹینٹ تک جا سکوں اور ٹینٹ سے واپس باہر آ سکوں. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ نا سیف ہو گیا ہے, اور اس نے ساری چیزیں اپنی اسی سیڑھی کو استعمال کر کے ٹینٹ کے اندر اور پیچھے کیو تک پہنچائیں. اب وہ سیف ہو چکا تھا, اس کی چیزیں بھی سیف تھیں. پھر اس نے کچھ گن پاؤڈر کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کے اندر اپنے سروائیول کے لیے اس نے اسٹور کرنا شروع کر دیا. جو راکس کے اندر تھوڑے تھوڑے ہول تھے نا اندر کیو کے پاس جا کر, اس کے اندر اس نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اس کے پاس چھوٹی بوتلیں تو تھی نہیں جس کے اندر وہ اپنے گن پاؤڈر کو ڈال سکے, کیونکہ بیرل کے اندر گن پاؤڈر تھا. تو اتنا بڑا گن پاؤڈر کا بیرل اٹھا کر سیڑھی پر لے کر جانا تھوڑا مشکل تھا اس کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑا تھوڑی اماؤنٹ لا کے نا اس نے راکس کے اندر بیگس, جیسے کلو کلو 2-2 کلو کے بیگس, راکس کے اندر جو سوراخ بنے ہوئے تھے چٹانوں میں اس کے اندر اس نے جمع کرنے شروع کر دیے. During those days I do go around with my gun to see if there was anything out there for me to eat. اور پھر اسی دوران وہ ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی ٹرانسفر کر رہا تھا into the cave اور into the tent, اور ساتھ ساتھ وہ آئی لینڈ کو بھی ایکسپلور کر رہا تھا, اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یہاں پر, کوئی جانور یا پھل یا پودے یا کوئی سبزی کوئی چیز بھی. I soon discovered that the island was full of wild goats. اور اس کی قسمت دیکھے کتنی اچھی کہ اس کو پتا چلا کہ اس کے تو پورے آئی لینڈ کے اوپر جنگلی جو بھیڑیں ہیں یا جنگلی جو بکریاں ہیں, بکرے, وہ موجود ہیں بڑے سارے. They were fast animal and it was difficult to get them. اب وہ بڑے تیز تیز بھاگ رہے تھے تو ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل تھا, لیکن وہ بڑا خوش ہوا تھا نا بکروں کو دیکھ کے. مٹن کس کو نہیں پسند, مٹن گوشت, ٹھیک ہے, چھوٹا گوشت کون نہیں کھاتا. تو اب but I noticed that as they were usually looking downward, they could not easily see above them. تو اور اس نے کہا بے شک وہ جتنے مرضی تیز ہوں لیکن وہ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو بکری نیچے کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑی راک تھی, کہتا میں وہاں چڑھ گیا اور میں نے وہاں سے اس اوپر سے ان کو فائر کیا, اور یہ میں لائن پڑھ ہی لیتی ہوں. So I stood on some rocks and then shoot one of them. I was successful and I had meat for quite some time. تو اس نے ایک دو کو اس میں سے شوٹ کیا اور ان میں سے جو گوشت نکلا تو اس نے کہا کہ کافی دیر تک میرے پاس چلے, ہفتہ ڈیڑھ دو میں نے اس گوشت کے اوپر گزارا کیا. I struggled for many days to find and create all the things that would allow me to survive this most unexpected adventure. اب مجھے کافی محنت کرنی پڑی اس طرح کی اور چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اگر اور کوئی وائلڈ اینیملز ہیں یا کوئی فروٹس ہیں